السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہیں گارڈن پہ واقع مکی مسجد کے اندر، جہاں آج جو ہے ٹیچرس کا جوڑ ہو رہا ہے، اساتذہ کا جوڑ ہو رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریکارڈنگ ان شاء اللہ ہم دیں گے. یہ عصر کی نماز کے بعد جو اسٹارٹ ہوگا، بیان شروع ہوگا ان شاء اللہ. برائے اساتذہ کرام بعد نماز عصر مکی مسجد 4 اپریل. آیت الحدیث ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے ایمان کے بارے میں. ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی ہے، خبر، اس کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو. اور جو مشاہدے میں نظر آ رہا ہے، وہاں سے جو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کرتا دھرتا ذات اللہ کی ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ دخان میں ایک آیت ہے جس کو ایک دفعہ آدمی پڑھ لے تو 1000 آیتوں کا اس کو ثواب ملے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. 5 اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اور 5 اس کی صفات ہیں. کچھ نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی، وہ اول ہے، اور کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات ہوگی، وہ آخر ہے. وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ باطن ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں اللہ نظر آئے، درمیان میں اللہ کو رکھے، پڑھا رہے درمیان میں اللہ کو. ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہو، درمیان میں اللہ ہو. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اللہ والے آدمی ہیں، ان کی باقاعدہ ٹیبل پر یہ لکھا ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک جج تھے، وہ فیصلہ کرتے وقت اس کی نظر، کیونکہ جہاں پہ بار بار نظر ٹکتی ہو، جو اس کی ٹیبل تھی اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ آج تم جو فیصلہ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تیرے بارے میں بھی فیصلہ ہو. کل قیامت کے دن تیرے بارے میں بھی فیصلہ ہو. اللہ کی ذات درمیان ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایمان کو سیکھا، صحابہ کو ایمان سکھایا، ایمانی زندگی سکھائی، اور پھر اس کے بس نہیں کیا، اب اس ایمان کو پھیلاؤ. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کی جو تشریح لکھی ہے، عجیب اللہ پاک نے ان پہ یہ بات کھولی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کی خبر، تم بہترین امت ہو، اور اس کی خبر پچھلے نبیوں کو، رسولوں کو دی گئی کہ ایک بہترین امت آنے والی ہے. اور تمہیں ادوم اور اکمل، ادوم دائمی، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑھیا ادوم
تمہیں ادوم اور اکمل شریعت دی گئی، تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا اس امت کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، نبی کافۃ للناس اور قرآن ہدی للناس، اللہ کی ذات رب الناس، اور یہ امت یہ اخرجت للناس۔ تمہاری قربانی پر، آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانی پر ایمان، تقوی اور عمل، اس کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوگی۔ تمہاری قربانی، قربانی کیا ہے؟ یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سال، یہ 7 مہینے، یہ روزانہ مسجد میں وقت دینا، یہ لوگوں کے پیچھے پھرنا، یہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، نبیوں کو جو نعوذ باللہ من ذالک پاگل کہا گیا اور بیوقوف کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ جب کسی کا کسی کے ساتھ معاملہ ہی نہ ہو تو دوسرے کو کیا ضرورت ہے اس پر نکتہ چینی کرے؟ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی سے اس کو کوئی مطلب ہے نہیں، اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ مسلمان جو دوسروں سے ملتا ہے اور پھر صبر کرتا ہے، کتنا بڑا اہم نکتہ ہے، جو دوسروں سے ملتا ہے اور پھر صبر کرتا ہے۔ شاید جب ملے گا تو کڑوی کسیدی برداشت کرنی پڑے گی، اس پر یہ صبر کرے گا، نہ بحث کرے گا، نہ اس میں نکتہ چینی کرے گا۔ یہ مسلمان بہتر ہے اس شخص سے، اس مسلمان سے جو ملتا بھی نہیں اور نہیں ملتا تو صبر بھی نہیں کرتا۔ تو اس قربانی پر فرمایا کہ ایمان، تقوی اور عمل کی شاخیں سرسبز اور شاداب ہوگی، اور تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم سارے انسانوں کو، جو میں نے عرض کیا نا تقریباً کوئی 4.5 کروڑ انسان ہیں، سارے انسانوں کو تو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو، یہ اس امت کا کام ہے۔ بہت اونچا کام دیا گیا جو نبیوں کو دیا گیا تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے۔ سب سے پہلا مصرف، خرچ کرنے کی جگہ، اس کے مال اور جان وہ اللہ کے کلمے کے پھیلانے پر لگے، پھر تعلیم و تعلم پر لگے، ذکر، عبادات، جتنے مال اور جان سے متعلق احکامات ہیں ان پر لگے، جو احکامات ہیں جس سے جو متعلق ہے۔ اب جو بچا اب وہ دوسروں پر لگے، جو بچا وہ دوسروں پر لگے۔ مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ اکثر قرآن کی آیت پڑھتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ 8 بڑے بڑے مصارف ہیں، ان پر خرچ کرو، اس سے جو بچے اپنے پر لگاؤ، اس سے جو بچے اپنے پر لگا۔ اس کام کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے۔ انہوں نے محنت کی، ترتیب الٹ گئی، مال ہے جان بناؤ، مکان بناؤ، اور جان ہے مال کماؤ۔ سب سے پہلا مصرف جو ترتیب جو الٹی ہے کہ سب سے پہلا مصرف مال اور جان کا وہ اپنی ذات ہو، یہ باطل والوں کی محنت ہے۔ سب سے پہلا مصرف کسی سے کوئی تعلق مت رکھو، اپنی ذات یا دوسرے درجے میں اپنی اولاد،
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی زندگی سکھائی کہ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، آپ ان کو کھلا رہے ہیں، فرمایا بہترین نسخہ وہ ہے جو اپنے اہل پر خرچ کیا جائے، لیکن تب جب اللہ سامنے ہو، جب آخرت سامنے ہو۔ فرمایا کہ تم میں بہتر ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، 2 دفعہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں وہ بہتر ہے، تم میں وہ بہتر ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ دین ہے۔ اور فرمایا کہ اور میں تم سب میں سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنے گھر والوں کے بارے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا دن بھی ظاہر ہے اور آپ کی راتیں بھی ظاہر ہیں۔ 5000 سے وہ زیادہ وہ احادیث ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے، اور امہات المومنین بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ایمان ہے، اللہ پاک کی محبت ہے۔ جو خبریں اللہ پاک نے اور اس کے رسول پاک علیہ السلام نے دی ہے ان پر یقین۔ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب آدمی خود بگڑتا ہے تو اس کی ساری چیزوں میں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ بنا تو سب بن گیا، اور وہ بگڑا تو سب بگڑ گیا۔ اس دل کے اندر سب سے پہلے اللہ پاک کی، اس کے رسول پاک علیہ السلام کی محبت اور عظمت دل میں، قرآن کی، نبی والی زندگی کی محبت اور عظمت دل میں ہو۔ اور اس کی فضائل صدقات کو آدمی پڑھ لے، پوری تفصیل لکھی۔ ہم بوجھ لگاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ پہلے بتایا گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم ہمیں بند کمروں میں رکھو، دنیا کی کوئی خبر ہم تک نہ پہنچے کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی خبر نہ پہنچے، تم صرف ہمیں اتنا بتاؤ، صرف اتنا بتاؤ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ہم تمہیں قرآن و حدیث کھول کے بتائیں گے اس وقت یہ ہونا چاہیے۔ ہم تمہیں قرآن و حدیث کھول کر بتائیں گے کہ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ جب فحاشی اور زنا عام ہوگی، فحاشی اور زنا عام ہوگا تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو کسی نے نہیں سنی۔ آیا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بھئی یہ حال آیا ہے، ہمیں تو خبر دی گئی ہے، اس خبر میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو محنت کرو، ایمان پر ایمان بنے گا تو آدمی اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے گا۔ رشوت عام ہوگی تو خانہ جنگی ہوگی۔ اب ہمیں اپنی ذات پہ بھی لوگوں پہ ایسی محنت کرنی ہوگی کہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں۔ جب اس گناہ سے بچیں گے تو حالات خود بخود درست ہوگی۔ حالات کے درست کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، محنت ایمان کو بنانے کی ہے، محنت اخلاص کو اندر لانے کی ہے،
محنت نبی والے اخلاق کو اندر لانے کی ہے اور محنت رذائل کو اندر سے نکالنے کی ہے۔ حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ ساری اندر گندگیاں ہیں، ایسے نہیں نکلتی ہیں۔ اس ایمان کو سیکھنا بھی ہے، اس کو مانگنا بھی ہے، اور دوسروں کو اس کو سکھانا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے ساتھ چپٹا رہے، چپٹا رہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، ایک قمیص ہے، بنیان ہے، بنیان چونکہ اندر ہوتی ہے اور جسم کے ساتھ وہ لگی رہتی ہے مستقل، چپکا رہے وہ ایمان میں آپ کے ساتھ۔ اے اللہ میں اس ایمان کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں، لا یرتد و نعیما لا ینفد، جو مجھے کسی شک میں نہ ڈالے، بالکل ساری چیزیں ضائع۔ یہ حالات آ رہے ہیں، ان حالات کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور حالات کو اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے اعمال پر ٹھیک کریں گے، کوئی شک میں نہ پڑے۔ پاپ کی سبب کے درجے پر جو ہمیں کہا جا رہا ہے اس کا انکار نہیں ہے۔ اور اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں، اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، اے اللہ جب آپ سے میری ملاقات ہو تو اس وقت میرا ایمان کامل ہو چکا۔ اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک ایمانا دائما، جو ہمیشہ رہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ زبان ایمان کے بول بولے، اور اس کا بڑا ذریعہ دعوت ہے، انفرادی دعوت۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سے پرانے حضرات حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے 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 دنیا سے چلے گئے، تو بڑی اہم باتیں، ایک تو وہ فرماتے تھے بھائی اس کام کو اپنا کام بناؤ، اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ اتنا گہرا جملہ ہے، اگر تنہائی میں آدمی بیٹھے تو سوچ لے کہ بھائی کام کیا ہوتا ہے، اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ باقی دوسری چیزیں ساتویں درجے کی ہیں، اور ایک جملہ یہ فرماتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے خیر سے نہیں ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوتا ہے اور ہوگا۔ یہ کہتے 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 فرماتے فرماتے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس درسگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شاگرد کون تھے؟ اصحاب صفہ تھے، اول درجے کے لوگ۔ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نبی والی زندگی کو سیکھ رہے ہیں، ایمان سیکھ رہے ہیں، نبی والے اخلاق سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کا دھیان سیکھ رہے ہیں۔ یہ خوبیاں ہر مسلمان میں ہو، چاہے وہ کسی شعبے سے اس کا تعلق، اور پھر ان خوبیوں کو پھیلا رہا ہو۔ اب اللہ پاک نے اس کام کو اتنا آسان کیا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو مکی مسجد میں ایک صاحب آئے 4 مہینے کے لیے، اب میں نے سنا وہ سال کے لیے چل رہے ہیں۔
بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ تو کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا سماج سے معذور لوگ، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، لیکن آنکھوں سے بھی نہ دیکھے. اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان کام ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. آدمی روزانہ ایمان یقین کی دعوت صرف اس نیت سے دے کہ میرا دل اللہ پاک سے اثر ہے، میرے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو. اس لیے گشت میں کہتے ہیں جب متکلم بات کرے تو خاموش رہو. جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو 1 دفعہ کلمہ سنا رہا ہے، لیکن میں گشت میں شریک ہوں، 25 دفعہ میں نے کلمے کو سنا، تو میں نے کیا اثر لیا؟ میں نے تو 25 مرتبہ 30 مرتبہ سنا، اور متکلم نے بھی 25 یا 30 مرتبہ کلمہ سنایا. اس نے تو 1 دفعہ سنا جو محلے کا ساتھی تھا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گشت کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو داعیانہ اور ذاکرانہ طریقے سے پڑھنا آ جائے. ہمارا کسی ادارے میں جانا، کسی درسگاہ میں جانا، کسی مذہب میں جانا. ایک بزرگ نے مجھے وصیت فرمائی، میں نے کہا حضرت کچھ وصیت فرمائیں. تو فرمانے لگے بھائی دیکھو 3 نیتیں کرو. اللہ کی رضا کی نیت کرو، اللہ کی رضا کی نیت کرو اور خدمت کی نیت کرو. اور عیادت کی نیت کرو. لوگ خود جاتے ہیں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. آپ کے پاس جتنے بھی آتے ہیں آپ ان کی عیادت کی نیت کرو. اللہ کی رضا ہوگی تو پھر جذبہ اللہ سے لینے کا ہوگا. اللہ پاک کی رضا ہوگی تو آدمی چل بول بھی بولے گا بس کہ بھائی یہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب دامت برکات مداریہ اکثر فرماتے تھے کہ بھائی مریض وہ فرماتے میں نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ طب کی حقیقت کیا ہے، طب میڈیکل سائنس. تو فرمایا کہ بھائی طب سے مراد ہے معرفت الہی، اللہ کی معرفت. اور اس کی تشریح فرمائی وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی ذات کے اندر دیکھتے نہیں. ایک مریض آیا، اس لیے اس وقت فوراً یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق. جو اس مرض میں مبتلا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نہ کرے کسی کو اگر 5 بیماریاں لگی ہوں تو اللہ کا شکر کرے 95 سے تو بچا ہوا ہے. اور پھر اس حال میں اگر اللہ سے راضی ہے اس کے درجات بلند ہو رہے. جب اس کے دیکھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، جب یہ بیمار ہے تو اس کے لیے کتنے فرشتے دعائیں کریں. کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ بندے سے، اور پہلا جملہ یہی ہے، پہلا اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا اے بندے میں بیمار تھا تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ آپ تو اس چیز سے پاک ہیں، آپ رب العالمین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر آپ اس کی عیادت کرتے آپ مجھے وہاں پاتے، آپ مجھے وہاں پاتے. پھر آگے بھوکے کی ہے اور پیاسے کی ہے کہ اگر میرے فلاں بندے کو کھلاتے گویا مجھے کھلایا.
بلا کو پیاسا تھا اس کو پلاتے گویا مجھے پلایا آپ نے. اور استاد کے تقوی کا اثر لا محالہ، استاد کے تقوی کا اثر لا محالہ اس کے شاگردوں پر پڑتا ہے. اس کو خود بھی پتا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا کئی ڈاکٹروں کے پاس جو کام کرنے والے تھے شروع میں کام کرتے 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 بادشاہ ہو گئے، اور وہ بزرگوں کے ساتھ ڈرائیور تھے وہ رہتے رہتے بادشاہ ہو گئے. آدمی اصل لیتا ہے. اور پھر یہ بنا ہوا آدمی جہاں بھی جائے گا یا کسی سی پیشے سے اس کا تعلق ہو، لیکن بنے گا اس وقت جب سیکھے گا. اور سیکھنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ایک مبارک ہمیں ماحول عطا فرمایا. اپنے گشت کے ذریعے اپنے محلے کا کام، دوسرے گشت کے ذریعے دوسرے محلے کا کام، اور چلے کے ذریعے پورے تین چلے کے ذریعے پورے ملکوں کا کام، اور پھر بیرون کے سفر کے ذریعے پوری دنیا کا کام. نیت پوری دنیا کی کرے، چاہے اپنے گشت میں شریک ہے چاہے سروزے میں شریک ہے، کیونکہ نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے. رکوع میں ہے تو سجدے میں نہیں جا سکتا، سجدے میں ہے تو رکوع میں نہیں. ایک وقت میں ایک عمل کر سکتا ہے، لیکن نیت پورے عالم کی کرے اور سارے انسانوں کی کرے. کیا خیال ہے؟ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ. اور بھائی دوستو، میرے بزرگ بھائیوں، اللہ جل شانہ نے یا آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے، وہ ڈاکٹر نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم کرتے تھے ہر سال آتے تھے کوئٹہ میں، تو ایسی شفقت ایسی محبت ہر ایک کو لینا، چپراسی سے بھی بات کر رہے ہیں، کلر سے بھی بات کر رہے ہیں، مالی سے بھی بات کر رہے ہیں. اور ہم اس وقت ہمیں اتنا شعور نہیں ہوتا تھا بھائی ان سے ملنے کی. اب بات سمجھ میں آئی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک سے مل رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں ایک پروفیسر اگر کسی مالی سے بات کرے اس کی کیا حیثیت؟ اور واقعتاً پھر چند سالوں کے بعد دیکھا جن سے انہوں نے بات کی تبدیلی آ گئی. سی پی کے اجتماع میں جرمنی کے ایک ساتھی آئے تھے اور وہ فرمانے لگے پہلی جماعت جو نکلی سن 1975 میں سال کی پہلی جماعت تھی. جنرل حق نواز صاحب اس کے امیر تھے. پیدل ان کا سفر تھا لندن سے جرمنی، اور اس زمانے میں تو مسجدیں بھی نہیں تھی، لوگوں کے اندر کام کا کیا تعارف، نماز بھی کا تعارف نہیں تھا. ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کہنے لگے کہ جب ہم برازیل گئے تو وہاں مسلمان جمعے کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے، یہ چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے. اب اللہ پاک نے کوئی خطہ کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک نے اس پیغام کو نہ پہنچایا. اور دعوت کو تقویت پہنچانے والی چیز وہ تعلیم ہے. اپنی زندگی سے متعلق مسائل کا معلوم کرنا
اور جو اعمال ہیں ان کی فضیلت معلوم کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کا مجھے نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا کس نے پڑھی؟ صحابہ بڑے ادب والے تھے۔ یاد رکھو دوسری دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی، ایک صحابی کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو یہ دعا پڑھی ہے، ایک روایت میں 13 آتا ہے اور ایک روایت میں 30 آتا ہے، 13 یا 30 فرشتے اس دعا کو لینے کے لیے آئے۔ آپ نے اتنا بڑا عمل کیا کہ اس کو لینے کے لیے ہر عمل سے پہلے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر عمل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر رک جاؤ، دو چیزیں سوچو، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دوسری بات اس عمل پر حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے اور ملے گا کیا ہے۔ اس عمل پر حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے اور ملے گا کیا؟ نہیں سیکھا، اس طریقوں کو سیکھ لے۔ فضیلت معلوم نہیں ہے، اس فضیلت کو معلوم کر لے۔ تو روزانہ دعوت کو تکمیل پہنچانے کے لیے یہ تعلیم ہے اور قرآن کی تلاوت ہے۔ ہم ذکر تو کہتے ہیں، لیکن ذکر میں بھائی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے 4 چیزیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کے بعد تسبیحات ہیں، پھر مضمون دعائیں ہیں، پھر ادعیہ معصورہ ہیں۔ یہ 4 چیزیں ذکر کے اندر ہیں۔ کس وقت حضور علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی ہے؟ یہ اس وقت کی سب سے بڑی دعا ہے۔ اس لیے سجدے میں آدمی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سجدے میں جا کے اللہ اکبر کی اکبر کہتا ہے تو اس نے سنت کے خلاف عمل کیا، کیونکہ سجدہ تسبیح کی جگہ ہے، تکبیر کی جگہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تسبیح بیان کی اللہ پاک کی، یہاں تکبیر نہیں کہی ہے۔ اب یقین بھی بنا دعوت کے ذریعے سے اور پھر ذکر کے ذریعے سے، جس میں 4 چیزیں آ گئی، دھیان بھی پیدا ہوا اور علم بھی آیا۔ اس کے بعد نماز سے پہلے 3 محنتیں، یقین کی محنت ہے، علم کی محنت ہے، ذکر کی محنت۔ اب نماز کو بناؤ۔ جنرل حق نواز صاحب جو تبلیغ میں لگے اس جملے پر، یہاں سندھ مدرسہ میں اجتماع تھا، ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر تھے کراچی کے، وہ اجازت لینی تھی، ملنے بھی گئے حضرات، جس میں ہمارے بھائی فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی بشیر صاحب، یہ حضرات بڑے لوگوں میں تھے، تعلیم یافتہ، انگریزی تعلیم یافتہ تھے۔ حاجی بشیر صاحب تو ڈائریکٹر جنرل ریٹائر ہوئے، جو ہمارے مولانا اسلام صاحب کے والد محترم تھے۔ 30 سال ان کی تکبیر اللہ فوت نہیں، 30 سال میں ایک دن نہیں گزرا جس میں انہوں نے دعوت نہ دی۔ باہر ملک میں بھی اگر شب جمعہ آتی تھی، کہتے یہ تھے کہ کوئی قریب میں اگر مسجد ہو تو مسجد میں 2-4 ساتھیوں کے ساتھ ٹھہر جاتے تھے کہ آج تو شب جمعہ ہے۔ اتنا اہتمام تھا، اتنی بڑی پوسٹ پر ہوتے تھے۔ تو وہ ملنے گئے اور اجتماع کی اجازت اور دعوت بھی تھی۔ وہ جب اجتماع میں آئے تو جس بات سے وہ متاثر ہوئے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ جملہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم صحابہ نے کلمہ اور نماز کو سیکھا اور ہم نے کلمہ اور نماز نہیں سیکھی۔
اس کی تکرار کر رہے تھے. تو جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ اتنا بڑا آدمی جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہے. یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے کلمہ نماز نہیں سیکھی. پھر وہ واقعات انہوں نے سنا ہے. دیکھو صحابہ نے کلمہ اور نماز کو سیکھا اور یہ کلمہ اور نماز بدر میں ان کے کام آئی. بدر میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس. یہ فوجی آدمی تھے. دیکھو ہنر میں کلمے اور نماز نے ان کا کام کر ان کے کام آئے. بارش نہیں ہو رہی, ساری ٹیکنالوجی ہے, دیکھو کلمہ اور نماز کام آئی. کلمہ نماز, کلمہ نماز. ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ مہان نمبر ہے کلمہ اور نماز, اور اس کے پھیلانے کے لیے دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے ماشاءاللہ کام لے رہے ہیں, اور تھوڑی قربانی کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ایک گھر کے فرد بھی ہیں اور ہم ایک ادارے سے بھی منسلک ہیں اور کسی پیشے سے بھی متعلق ہیں, اور پھر جو ہم سے متعلقین ہیں دو طرفہ ہمارا کام ہے. یعنی ان سے میں نے عرض کیا کہ گشت کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ داعیانہ ذاکرانہ طریقے سے پھرنا ہے. مسلمان مدعو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ داعی ہے. وہاں سیدنا رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سنائی کہ ایک برادری ہے, وہ دعوت نہیں دیتی ہے. میں نام نہیں لیتا ہوں, وہ دعوت نہیں دیتی, ان کے ہاں دعوت نہیں ہے. کیا وقت تھا کراچی کے اندر ان کی ہزاروں تعداد تھی. اب سمٹ کر میں نے جو آج معلوم کیا کسی سے, وہ ان کے یہاں کام کرتے ہیں, غیر مسلم ہیں, تو مشکل سے کراچی کے اندر 150 کی تعداد ہے. وہ دعوت نہیں دیتے. دعوت اگر باطل کی بھی ہوگی تو وہ بھی پھیلے گی. دعوت چاہے باطل کی بھی ہوگی, اگر حق کی دعوت نہیں ہے تو باطل دعوت دے گا تو اس کی دعوت پھیلے گی. لیکن جب حق کی دعوت چلے گی تو باطل کی دعوت کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ختم کرے. اس محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ جہنم سے بچیں اور مسلمان دوبارہ اپنے کام پر آ جائیں. اسی کے لیے بھائی دوستو خروج بھی ہے اور اس کے لیے اپنے مقام کا کام بھی. ہم نے سے ہر ایک مسجد سے متعلق ہے. مسجد میں روزانہ وقت دینا, جو روزانہ دعوت دے کر ذکر کر کے اور تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھ کر پھر جو نماز پڑھے گا اس نماز کی کیفیت اور ہوگی. راتوں کو اٹھنے کا اہتمام بھی ہو, دن کی محنت اور رات کو اٹھنا. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بھی تفصیلی بات ہوگی. فرمایا کہ اگر ایک صاحب تشریف لائے اور تھوڑی مختصر کارگزاری سامنے آئے. جی